السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا کہ آنڈو بکرا اور کھسی بکرے میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ یہ تو اب ایک بہت سلینگ ورڈ یوز کرنے لگے ہیں کہ شیعہ بکرا اور سنی بکرا، یہ معاملات اب اس حد تک آپ پہنچے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ قرآن میں قرآن جو ہے وہ بکروں کے حوالے سے قربانی کے حوالے سے بکروں کی کیا کہتا ہے؟ ان کے نقص کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اچھا، یہ جہاں تک آپ نے یہ پوچھا کہ آنڈو اور خسی بکرے میں وہ اس کو ٹرمینالوجی جو استعمال ہوتی ہے وہ کیسٹریشن ہوتی ہے، کہ ایک کیسٹریٹڈ ہوتا ہے، ایک نان کیسٹریٹڈ ہوتا ہے۔ یہ آرٹیفیشلی کیسٹریشن کی جاتی ہے، ان کی سرجیکل کیسٹریشنز ہوتی ہیں، بعض دفعہ جو ہے وہ تھرو رنگ پرفارمنس کے تھرو ہوتی ہے جس میں وہ اس کی بلڈ سپلائی کو روک دیتے ہیں، یا بعض دفعہ انجیکٹیبلز کوئی ایسا کیمیکل استعمال کرتے ہیں جو انجیکٹیبلز جو ہے وہ ڈائلیوٹ کر کے ڈیفیوز بالکل اس کی جو اسٹیچر ہے اس کو بالکل ڈسٹارٹ کر دیتا ہے۔ تو کیسٹریٹڈ نان کیسٹریٹڈ جو 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 استعمال ہوتا ہے ورڈ، وہ بیسکلی آنڈو اور خسی کے حساب سے ہوتا ہے کہ آنڈو نان کیسٹریٹڈ ہے اور خسی کیسٹریٹڈ ہے۔ اس ضمن میں میں یہ بات آپ کو عرض کروں گا کہ یہ ہم پورے سال تو نان کیسٹریٹڈ کھاتے ہیں، لیکن جب بقرعید شروع ہوتی ہے یا عید الاضحیٰ کے دن آتے ہیں تو ہم یہ اس کانٹیسٹ میں بحث شروع ہو جاتی ہے کہ جو نان کیسٹریٹڈ بکرا ہے وہ زیادہ اچھا ہے، اور دیٹ از مور لیگیلٹی وائز یا ریلیجیس وائز وہ ہے، اور جو نان کیسٹریٹڈ ہے وہ ریلیجیسلی مور یعنی اس کو مور ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں قرآن نے کچھ واضح آیات نشر کی ہیں جس کے اندر آپ قرآن کو جب آپ اس کا ریڈ آؤٹ کرتے ہیں تو سورہ نساء کی آیت ہے 119، سورہ نساء سورہ ہے 4 آیت 119 میں کہتا ہے کہ پروردگار کہ میں شیطان کا اس میں یہ کانٹیسٹ میں شامل ہے کہ میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ یہ امپورٹنٹ جملہ ہے، خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی سرپرست بنا لیا وہ سری نقصان پڑ گیا۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ اگر خدائی ساخت وہ ہے کہ اس میں کیسٹریشن آپ اگر کر رہے ہیں تو خدائی ساخت نے نان کیسٹریٹڈ اینیمل ترتیب دیا اور آپ اس کو کیسٹریشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں، جس کو خدا سختی سے اس جملے کو استعمال کر رہا ہے کہ اس نے گویا ولی اور سرپرست بنا لیا شیطان کو اپنا۔ تو یہ ایک جو آیت ہے اس نے کلیئر کٹ اس کے اندر یہ بتایا، اور یہ تمام تشریح اس آیت کی تمام فقہ کے اندر جو ہے وہ اسی انداز میں ہے کہ خدائی ساخت سے مراد یہی ہے کہ کیسٹریشن اور نان کیسٹریشن کا جو ایلیمنٹ ہے کہ آپ کیسٹریشن کر رہے ہیں تو دیٹ از اگینسٹ دی لا آف نیچر۔ دوسرا یہ کہ جو قرآن نے جو جہاں تک اس کی گوشت کے حوالے سے بات کی ہے اور نیت کے حوالے سے بات کی ہے، اس کے اندر جو پیش کیا ہے قرآن نے اپنا زاویہ جو پیش کیا ہے آیتوں کے سانچوں کے اندر، وہ یہ ہے کہ سورہ 22 ہے، سورہ حج 22 نمبر اور آیت نمبر ہے 37، اس میں پروردگار فرماتا ہے کہ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، اور اے نبی بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو۔ تو دو چیزیں کہ جب قربانی آپ دیتے ہیں تو نہ تو اس کے گوشت سے مطلب ہوتا ہے خدا کو، نہ ہی اس کے خون سے کوئی مطلب ہوتا ہے، اس کو خدا کو جو مطلب ہے وہ نیتوں سے ہے کہ کس نیت پر تم قربانی کو انجام دے رہے ہو۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت ہے جس کے اندر آیت نمبر ہے 67،
جس میں پروردگار فرما رہا ہے کہ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی بات کروں. بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں گائے کی کچھ تفصیل بتائے. موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. گویا جس جانور کی خدا بات کر رہا ہے اوسط لیول کے اوپر، اور ایک خوبصورت جانور کی بات کر رہا ہے جو ہم جب جاتے ہیں لیتے ہیں اور ایک خوبصورتی کو ایک مد نظر ضرور رکھتے ہیں قربانی کے اندر، تو اس کا حکم بھی دے رہا ہے خدا کہ وہ آنکھوں کو بھلی لگے. تو جانور ایسا کوئی لے کر آتا ہے جو آنکھوں کو بھلی لگے تو ڈیٹس خدا کے نیچر کے مطابق لے کر آ رہا ہے. اس کے آگے آیت کہتی ہے کہ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کے تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. موسیٰ نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہیں جس سے خدمت نہیں لی جاتی ہو، نہ زمین جوتتی ہو نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ. صحیح سالم اور بے داغ جس کو عیب کہتے ہیں کہ بے داغ بے عیب ہونا چاہیے. اس کو صحیح سالم، سینگ نہیں ٹوٹی ہو، لنگڑی نہیں ہو، کان نہ کٹا ہوا ہو، دانت نہ ٹوٹے ہو، دانت پورے ہوں، اپنی جوانی کے اس لیول کے اوپر ہو، نہ بچیا ہو نہ بہت بوڑھی ہو. تو جوانی کے اس لیول کے اوپر جو ایک گائے کی صورت ہے، بچیا بھی اس نے روک دی. بچیا کہتے ہیں نان ورجن، جو ابھی ورجن کو کہتے ہیں بچیا، نان ورجن یعنی جو کٹوانے کو کہہ رہا ہے وہ گائے کہہ رہا ہے. اس کی عمر کا اتنا تقاضا دے رہا ہے کہ جو نہ ہل جوتتی ہو نہ کوئی دودھ دیتی ہو. تو آگے وہ کہتا ہے کہ نہ پانی کھینچتی ہو نہ صحیح سالم اور بے داغ. اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتا دیا. پھر انہوں نے اس سے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرنے معلوم نہ ہوتے. تو پروردگار نے کیٹاگوریکل جو ہے یہ ڈیفائن کی ہیں بے عیب چیزوں کا قربانی کے لیے پیش کرنے کا، جس میں اس نے حکم دیا ہے مختلف آیتوں کے اندر. سورہ صفات کی آیت ہے، آیت نمبر 101، جس میں قرآن پورا واقعہ جو ہے وہ بتا رہا ہے جس طریقے سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا وہ واقعہ جو قرآن نے باقاعدہ نقش کر دیا آیتوں کی صورت. وہ کہتا ہے آیت نہ سورہ نساء سورہ صفات 37ویں آیت 37ویں سورہ آیت نمبر 101. اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے لگا، عمر کو پہنچ گیا، تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے. اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، اب انشاءاللہ آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. ان ہذا یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی. سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. تو یہ اس سورے نے پورا ڈیفائن کر دیا کہ ابراہیم کی جو نیت تھی وہ اتنی پیور تھی کہ خدا نے اس کی نیت کو قبول کیا اور اس کی جگہ ایک دمبا جو ہے روانہ کر دیا اور اگلی نسلوں آنے والی نسلوں کے اوپر اس کو فدیہ کر دیا کہ اب جو نسل آئے گی جو بھی خدا نے اس کا تعین کیا ہوا تھا
वो नस्ल आगे आकर कुर्बानी और उस डिजायर ऑफ द गॉड को पूरा करेगी जो इब्राहिम के लिए मखसूस थी। थोड़ा सा इन आयतों को आपको कंजर्व करके दे देता हूं ताकि आपको पता हो कि कौन कौन सी आयतें कुरान में इस बेऐब जानवर के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। और कुरान ने जैसे कहा है कि हमें ना गोश्त पहुंचता है ना उसका खून पहुंचता है, बल्कि सिर्फ तुम्हारी नीयत पहुंचती है। और ये कि मैं इसको कंजर्व कर देता हूं आपके लिए। सूरह हज में सूरह नंबर 22 और आयत नंबर 37, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 119, सूरह बकरा सूरह बकरा दूसरी सूरह है और आयत नंबर 67, सूरह सफात सूरह 37 है और आयत नंबर 101 है, सूरह हज ये 22वीं आयत है और सूरह है इसकी 28वीं आयत। अच्छा, अब ये जो कैस्ट्रेटेड और नॉन कैस्ट्रेटेड एनिमल यानी खस्सी और आंडू जो बकरे हैं, ये जानवर जो होता है तो उसकी कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप कैस्ट्रेशन कर देते हैं तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारे विटामिन ऐसे हैं जो फिर गोश्त का हिस्सा नहीं बन पाते हैं और जिसकी वजह से जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है कैस्ट्रेटेड एनिमल की वो कम होती है एज कंपेयर टू कैस्ट्रेटेड एनिमल। ये मतलब ये रिसर्च बेस्ड बात है। तो मेरी नजर के अंदर और जो रिसर्च कह रही है वो ये कि न्यूट्रिशनल प्रोफाइल अगर आप इसकी देखते हैं नॉन कैस्ट्रेटेड एनिमल की, उसमें प्रोटीन ज्यादा होते हैं, उसमें विटामिन ज्यादा होते हैं, उसमें मिनरल ज्यादा होते हैं, उसका फ्लेवर अच्छा होता है और उसके मोर रिचर और कॉम्प्लेक्स फ्लेवर है उसका। और उसके बेनिफिट्स में कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं एज कंपेयर टू जो आपको दूसरा जो कैस्ट्रेटेड एनिमल मिलता है। जहां तक उसकी क्वांटिटेटिवली असेसमेंट इसकी करें कैस्ट्रेटेड और नॉन कैस्ट्रेटेड की, तो प्रोटीन तकरीबन दोनों में जो है 20 से 25% इसमें होता है नॉन कैस्ट्रेटेड के अंदर और 25 से 30% जो है कैस्ट्रेटेड के अंदर होता है। फैट 25 से 30% इसमें ज्यादा होता है कैस्ट्रेटेड एनिमल में और 20 से 25% इसके अंदर होता है। विटामिन B12 and E जो होता है इसमें लोअर होता है, कैस्ट्रेटेड में लोअर होता है और नॉन कैस्ट्रेटेड में हायर होता है। आयरन एंड जिंक तकरीबन बराबर होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैटी एसिड्स के हिसाब से, वो इसमें लोअर होता है और जो नॉन कैस्ट्रेटेड होता है उसके अंदर हायर होता है। अब रही बात इसकी कि ये दुनिया में किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं, बिल्कुल किए जाते हैं दुनिया के अंदर। उसमें लैटिन अमेरिका से लेके नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जहां पे ये कैस्ट्रेटेड नॉन कैस्ट्रेटेड वो इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव पे बात कर रहे हैं तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव के ऊपर हमारी हदें हैं, लिमिटेशंस हैं और लिमिटेशंस और हदें कुरान है और कुरान के जो फाइनल अल्फाज हैं वो लिखे हुए अल्फाज जो हैं वो हमारे लिए फाइनल उसका एलिमेंट रखते हैं। तो मेरे नजदीक जो है ये जो आंडू और खस्सी बकरा है ये डिबेटेबल है। ये खस्सी उसी वक्त किया जा सकता है कि आंडू अगर अवेलेबल ना हो, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कोई भी प्रेजेंटेशन जो आपको बाकायदा वैलिडेटेड कर दी गई है और उस पर आप पर फर्ज कर दी गई है, ऐसी सूरत के अंदर उसकी बेस्ट ऑफ क्वालिटी के ऊपर आप चीज को चुनते हैं, बेस्ट ऑफ क्वालिटी पे आप लेते हैं और बेस्ट ऑफ क्वालिटी पे आप उसको किसी को देते हैं। तो खुदा के नाम के ऊपर जो चीज ली जा रही है वो बिलाशुबा हर ऐप से पाक होनी चाहिए और खस्सी होना ये बाकायदा डेलिबरेट एक्ट है और ये किसी भी सूरत जो है कुर्बानी के लिहाज से अनफिट है। कुर्बानी के लिहाज से आप नेचुरल वैसे खा सकते हैं, खुदा का नाम ले खा लें, लेकिन कुर्बानी में जब आप पेश करेंगे तो आप वो चीज पेश करेंगे जो बेस्ट ऑफ दी बेस्ट अमंग दी नेचर होगी। थैंक यू वेरी मच।